ہم لفظ عصمت کہتے ہیں. دیکھیے آج آپ اس لاجک سے بڑی آسانی سے لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی دلیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے جیسے عقل کو ارتقا ملتا ہے تو امام ایسے نہیں فرماتے. امام فرماتے ہیں یہ معاشرہ جنگ عقل کا معاشرہ ہے، یہ صدی، یہ سینچری عقل کی صدی ہے. تم جتنا عقل مندی سے مذہب اہل بیت پہ لوگوں کو لا سکتے ہو، اتنا کسی اور کوئی کتاب نہیں ہم کہیں یہ ساری کتاب صحیح ہے، لیکن لفظ ہی صحیح البخاری، لفظ ہی صحیح المسلم، یعنی یہ کتابیں صحیح ہیں. پھر جب آپ انہی سے سوال کرتے ہیں وہ خود پھنس جاتے ہیں. یہ واحد آپ کا مکتب تھا جس میں حسین بن علی نے آپ کو جرت دی، 1100 سال پہلے آپ کو جرت دی کہ سوال کرنے کی جرت، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت، فاسق کو فاسق کہنے کی جرت، اور مظلوم کا ساتھ دینے کی جرت. یہ کس نے دی؟ مولا نے دی. میں سمجھتا مار کھڑے ہو جاتے ہیں ظلم کے مقابلے میں، زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، وجود کو جلا دیا جاتا ہے تو جلا دیا جائے، لیکن وہ حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور آج وہ روشنی پوری امت مسلمہ کا حال آپ دیکھیں تو کیا ہے. وہ نظام کفر کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہیں جیسے حیوان اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے، جیسے کتا اپنے مالک کے سامنے اس کی حفاظت میں بھونکتا ہے. یہ اسی طرح امت مسلمہ کے جتنے بھی سربراہ ہیں نظام کفر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. لیکن اگر آج کوئی قوم فخر سے سر بلند کر سکتی ہے تو علی کے ماننے والے فخر سے سر بلند کر سکتے ہیں. آج ہر کوئی دشمن سے ڈرا ہوا ہے اور دشمن کے سامنے کامتا ہے. وہ اسلام کا عالم تھا جب لوگ ہماری فوجوں سے ڈرتے تھے، اور آج یہ مسلمانوں کا عالم ہے. اپنی حفاظت کے لیے ان کی فوجوں کو بلایا جاتا ہے اور اپنے ملکوں کی حفاظت کی جاتی ہے. آج اگر کوئی فخر سے کھڑا ہے تو کون ہے؟ یہ شیعہ ہے. نتنیاہو سے جب انٹرویو لیا گیا اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے، کہا کہ 3 ملکوں کا نام لو جس سے آپ کو خطرہ ہے. 3 ہی مرتبہ کہا ایران. کہاں تھا سعودی عرب؟ کہاں تھے دوسرے ملک؟ ان کا قانون تھا، یعنی دماغوں کو فریز کر دیا گیا، صدیوں سے فریز کر دیا گیا. ایک قانون بنایا، اگر حکمران لو کان فاسقا، اگر فاسق ہو، او فاجرا، اگر فاجر ہو، او حبشیا، اگر حکمران حبشی ہو یعنی غیر عرب ہو، عجم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اگر اکثریت نے اسے چنا ہے تو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی لاجک کا دروازہ بند، عقل کا دروازہ بند، کیونکہ اکثریت نے چنا ہے. یہ دلیل تھی بنو عباس اپنے وجود کو کھڑا کرنے کے لیے، اور بنی امیہ اپنے وجود کو کھڑا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بنیاد سقیفہ کی بھی یہی تھی کہ اکثریت نے چنا تھا. کیونکہ اکثریت نے چنا ہے تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے. اور جس نے اعتراض کیا اس کا حال وہی ہوا جو جناب ابو ذر کا حال ہوا، شہر سے نکال دیا گیا. کیا ان صحابہ کا نام تمہیں یاد نہیں ہے کہ جن صحابہ کو اختلاف کرنے کی بنیاد پر شہر سے نکال دیا گیا تھا؟ کیونکہ حق نہیں تھا، کیونکہ اکثریت نے چنا ہے. تو کہتے چلو پہلے نیک تھے، فلاں تھے، لیکن اس کے بعد جو چنے گئے، یزید جیسا شخص حاکم بن جاتا ہے. امت میں وہی چیز مشہور تھی، اگر فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، تمہیں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. 1400 سال اہل سنت پہ ظلم ہوا، ایسے قوانین کو بنا کر جن کا نہ اصول قرآن میں ملتا ہے. یہ لفظ رضی اللہ عنہ کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ آپ ایک قرآن کی دلیل دو، ہمارے ماتم پہ دلیل دو، نوحے پہ دلیل دو، مرثیے پہ دلیل دو، آپ رضی اللہ عنہ پہ دلیل دو. کہ فاسق بھی آپ مجبور رضی اللہ عنہ کہنے پر، فاجر بھی آپ مجبور رضی اللہ عنہ کہنے پر، کیونکہ ہم مسلمان لفظوں میں پھنسا ہوا ہے. بھائی ایک لوجیکل بات ہے، قاتل مقتول کیسے جنتی بن سکتے ہیں؟ یعنی یہ مسلمان عدالت صحابہ کا تو قائل ہے پر عدالت خدا کا قائل نہیں ہے. اصول دین میں اللہ کو عادل نہیں مانتا لیکن صحابہ کو عادل مانتا ہے. لیکن دونوں کی عصمت کے مخالف ہیں، کہ ہم عصمت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں لیکن عدالت صحابہ کے قائل ہیں. کتنا فرق ہے عدالت میں اور عصمت میں. یہ ظلم ہوا اہل سنت کے ساتھ. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت گناہ کرتے نہیں ہیں اور گناہ ان کے قریب بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اچھا یہ نہیں کہ ہم صرف تھیوری دیتے ہیں، ہم پریکٹیکلی دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیلنج ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، 11 امام جو ہیں، ہمارے 11 امام کی زندگی میں ایک گناہ نکال کے دکھا. یہ چیلنج ہے ہمارا. یہ صرف نہیں کہ ہم زبان سے کہیں وہ معصوم ہے، پریکٹیکلی معصوم ہے. ایک بھی گناہ کوئی اہل بیت کی زندگی سے دکھا نہیں سکتا، جس طرح رسول خدا کی زندگی سے کوئی گناہ نکال نہیں سکتا. 40 سال کی پریکٹیکل زندگی رسول خدا نے لوگوں میں گزاری کہ فرماتے ہیں اگر میں کہوں اس
پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر کھڑا ہے مان جاؤ گے کہ اگر نہ بھی کھڑا ہو کیونکہ تو نے کہا ہم تمہاری زبان کو مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لے کر آئیں گے. اس طرح انہوں نے تبلیغ کی. یہ ہمارا اچھا عدالت صحابہ کیا ہے؟ یہ تو عصمت تھی. ہم نے کہا گناہ نہیں کرتے، اور پریکٹیکلی بھی ہم نے چیلنج کیا دکھاؤ اگر تم نے ثابت کر دیا ہم معصوم نہیں مانیں گے. کیونکہ معصوم ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے، اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ اس کرائٹیریا سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی عقل کامل ہے. اس کے پیچھے دلیل عقل ہے، یعنی اگر تیری عقل بھی کامل ہو جائے تو بھی گناہ نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ یہ کرائٹیریا صرف اہل بیت نے اپنے لیے بنا دیا اور کہا آج کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوگا. وہ تو عصمت الہی تھی. لیکن کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں نے خمینی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی شخص ہے جو کہے میں نے بہجت کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی ہے جو کہے میں نے بحر العلوم کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی ہے جو کہے میں نے سیستانی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا. آغا بہجت و خمینی کے لیے تو مشہور تھا، کہتے گناہ تو دور ہم نے کبھی مکروہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب ہمارے علماء کا کردار یہ ہے تو اہل بیت کا کردار کیا ہوگا؟